ایک مرتبہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ لوگ ہمیں حلوہ کھانے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ میں نے کہا کون منع کرتا ہے اور حلوہ کیوں کھاتے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے کہ دیکھیے غزوہ احد میں، احد کے میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہوئے تھے۔ کفار و مشرکین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وار کیا، حملہ کیا، جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو گئے اور حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ تو ایسے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حلوہ کھائے تھے، کیونکہ دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، کھانے میں تکلیف تھی، تو اس لیے ان کو حلوہ بنا کر کے دیا گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حلوہ کھائے تھے۔ تو اسی کی یاد میں ہم لوگ بھی حلوہ بناتے ہیں اور حلوہ کھاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ منع کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک صاحب نے ہم سے آ کر کے پوچھا۔ میں نے ان سے کہا میرے بھائی، اگر کوئی منع کرتا ہے آپ کو حلوہ کھانے سے تو مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نہیں منع کرتا آپ کو حلوہ کھانے سے۔ کیوں نہیں منع کرتا؟ اس لیے کہ اگر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دندان مبارک شہید ہونے کی یاد میں آپ حلوہ کھانا چاہتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ حلوہ کھائیے، لیکن پہلے دانت توڑیے پھر حلوہ کھائیے۔ بے شک دانت توڑیے پھر اس کے بعد حلوہ کھائیے، میں منع نہیں کرتا، لیکن آپ کے پورے دانت سلامت ہیں، دانتوں سے کسی طرح کا زخم بھی نہیں آیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم حلوہ کھائیں گے، تو یہ واقعہ لوگوں نے گڑھا ہے، بنایا ہے، اور گڑھ کر کے بنا کر کے حلوہ کھانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہنا کہ دندان مبارک شہید ہوئے تو حلوہ پیش کیا گیا تھا اور حلوہ کھائے تھے، یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس لیے اس کو ذہن سے نکال دینا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر کھائے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ اب یہ کوئی سنت نہیں بن گئی کہ آدمی اپنی طرف سے ایجاد کر لے کسی مسئلے کو اور کہے کہ جی ہم حلوہ بنا کر کے کھائیں گے، یہ بدعت میں شمار ہوگا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلوہ کھایا تھا اس موقع پر تو ہمیں بھی کھانا چاہیے، تو کیا اس کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین رضی اللہ عنہ اجمعین نے ایسا کیا تھا کہ انہوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو دیکھ کر کے انہوں نے حلوہ کھایا ہو؟ ایسا نہیں کیا تھا ان لوگوں نے۔ تو پہلی بات یہ واقعہ ہی صحیح نہیں ہے، واقعہ درست نہیں ہے، اور دوسری بات ایک آدمی ایک دین بنا کر کے ایجاد کر کے پھر اس کے اوپر عمل کرے تو پھر یہ اور مزید گناہ کا ذریعہ، ہر گناہ کا سبب ہے، تو اس لیے مسلمانوں کو اسے دور رہنا چاہیے۔ اس طرح کے واقعات بنا کر کے اور گھڑ کر کے اور پھر کھانے پینے کا ایک ذریعہ بنائے تو ایسا کرنا درست نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے، اور ایک آدمی دین بنا لے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یہ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے حکم کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کیا جس کا میں نے حکم نہیں دیا ہے وہ ریجیکٹ ہے۔ تب کوئی آدمی یہ سمجھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کر کے میں حلوہ کھا رہا ہوں، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے، اور اس بدعت پر عمل کرنا یہ ریجیکٹ ہے اور ثواب کے بجائے اس کو گناہ ملے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ان سب چیزوں کو ذہن سے نکال دیں اور اس طرح کی چیزوں پر یقین نہ رکھیں اور اس طرح کی بدعات ایجاد نہ کریں اور حلوہ کھانے اور کا ایک بہانہ اور ذریعہ نہ بنائیں، یہ اس سے پرہیز کریں، وہ کام کریں جس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے اور جو طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام سے، ائمہ کرام سے ثابت ہے، اس کے مطابق چلیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔